پریشانیاں ہیں، بے حال ہیں، زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہونا تو وہی ہے جو نہ چاہنا ہے، تو پھر کیوں نہ خود سے ہم اپنی چاہت کو، اپنی ڈیزائر، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی۔ اگر تم اپنے نفس کی قید سے خود کو آزاد کر دو گے نا، دنیا میں تمہیں کوئی قید نہیں کر سکے گا۔ اچھا یوز نا آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گیو اپ کر دیتی ہے، تو ایسا ٹرائی کرتے ہیں پھر ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم پر ذرا سی مصیبت آتی نہیں، ذرا سی پریشانی آتی نہیں، ذرا سی آزمائش میں ہم مبتلا ہوتے نہیں کہ خود کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی قسمت کو بلیم کرتے ہیں۔ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ۔ سیرت کا مطالعہ کریں، بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو احد میں نقصان ہوا کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو پھر دین آگے کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فکر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ اور پھر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ وہ مصیبتوں کا رونا نہیں روتے، وہ قسمتوں کو بلیم نہیں کرتے، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاں اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ ایگزیکٹلی، جب آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو پھر کبھی ہار جاؤ یا کبھی دل ٹوٹ جائے یا کسی کی بات چبھ جائے تو یاد رکھنا کہ یہ سفر آسان نہیں ہے، مشکلوں پہ مشکلیں آئیں گی، تیروں کے رخ تمہاری طرف ہوں گے، لوگوں کی تلواروں جیسی بات ہے تم پہ وار کر رہی ہوں گی، لیکن تم ہی کامیاب ہوگے۔ اگر تم اپنے نفس کی قید سے خود کو آزاد کر دو گے نا، دنیا میں تمہیں کوئی قید نہیں کر سکے گا، کوئی تمہارا سکون نہیں چھین سکے گا۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تم میرا نہیں بنتا مت بن، اپنا تو بن، پھر جا کے سکون ملے گا۔ اور یہاں پر مجھے مولانا محمد علی جوہر کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے کہ جاؤ بھئی دفن کر دو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی۔ اب یہ جیل میں خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی پر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے، تو انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا آخری شعر یہ ہے کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ ایگزیکٹلی، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ دیکھیں میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو مجھے بھی یہی منظور ہے، راضی و رضائے رب۔ بالکل، جب تک خود کو سرنڈر نہ کریں گے ہم، سکون نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی شیطان نے جال بنائے ہوئے ہیں نا، ڈپریشن، انگزائٹی، پیشن، ریونج، حرام ریلیشنز، ڈرگس، ایروگینس، ایگو، پرسنالٹی، یہ سب انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ ایگزیکٹلی، تھک جاؤ گے، بور ہو جاؤ گے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کو سکون دے سکے۔ آپ کو ایک سپریم پاور کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بے شک۔ اللہ کے خزانوں میں سے اپنی ہدایت مانگے، آسک اللہ وائی ایم ناٹ ہیپی، پھر جواب ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں۔ وبشر الصابرین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر میرے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور ان پر رحمتیں ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور بعض لوگ تو آخرت کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بے شک، وہ دنیا جہاں باغات ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، خوشی، سکون، اطمینان، نہ کوئی دکھ نہ کوئی غم، دنیا کے سب ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ گیو اپ کر دیں گے تو کیسے جنت کی لذت چکھیں گے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بھی دنیا میں سکون ڈھونڈے گا، لکھوا لے مجھ سے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور ٹوٹے گا۔ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ جو چیز خود عارضی ہو، آپ سوچ ذرا،
تو وہ کیسے آپ کو سکون دے سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، برائی کو پھیلانے کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں، بے شک فحاشی کو عام کرنے کے لیے دن رات لگے ہیں، لیکن جب بات حق کی آتی ہے، بات نیکی کی آتی ہے، بات اچھائی کی آتی ہے، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا میں اسے شیئر کروں یا نہ کروں۔ دیکھیں وہ شرک کے لیے گردنیں کٹوا رہے ہیں اور ہم توحید کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل جو کہ بڑا متکبر فرعون قسم کا شخص تھا، جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ ذرا مجھے نیچے سے کاٹنا، کہ جب نیزے پر لٹکاؤ تو ذرا میں اونچا نظر آؤں۔ دیکھیں مرتے وقت بھی اس کی کیفیت ہے کہ اس کا تکبر ابھی تک قائم ہے۔ اور دیکھیں تکبر تو خوف نہ ہو دل میں پھر آتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا ہی ہے، ہمیں بس یہی خوف ہے اگر میں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو اللہ کے سپرد کر دیا تو دنیا سے مجھ سے چھوٹ جائے گی، لوگ بھاگ جائیں گے، دوست چھوڑ جائیں گے، فیملیز اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو میں کیسے اپناؤں گا؟ دیکھیں حدیث القدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ Exactly. So ultimately only that will happen what Allah subhanahu wa ta'ala has written for us. So ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہنا ہے، تو پھر کیوں نہ خود سے ہم اپنی چاہت کو، اپنی ڈیزائرز کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ بالکل، دیکھیں اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو ہمیں تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے آگے تو کوئی باطل کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہم کس قدر خالص ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ کیا اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنی تمام فحاشی و بے حیائی اور اپنی تمام لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بے حال ہیں، زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، دل ٹوٹ چکا ہے، گیو اپ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک بار اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، ان خوشیوں کو یاد کریں جو اللہ نے آپ کو دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللاتی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا۔ Exactly. جب بھی آپ پر مشکل حالات آئیں، آپ غم میں ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زندگی میں کیا کروں، زندگی آپ کو بے مقصد لگ رہی ہے، مایوسی کی دلدل میں بالکل آپ نیچے اتر چکے ہیں، تو آپ اللہ کے فیورز کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں کیا نہیں دیا۔ آپ کو آنکھیں دی، کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، آپ کو دماغ دیا۔ ہاں کچھ رشتے ہوتے ہیں جو ہم سے زندگی میں چھن جاتے ہیں، ہاں دکھ تکالیف ہوتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جو گزر گیا اس پر شکر ادا کریں، جو گزر رہا ہے اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ دیکھیں بس شیطان سے پاورفل بنے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جم میں جا کے کوئی 200 کلو کا بینچ پریس ماریں گے تو آپ شیطان سے طاقتور بن جائیں گے۔ اپنی اسپرچویلٹی، اپنی مینٹیلٹی کو انکریز کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے بس پوڈ کا سن لیا ہے اور دھیان دینا ہے، اب ڈیسیژن لینا ہے کہ شیطان سے لڑنا ہے، یہ دنیا کے بعد لوگوں کی باتیں ماننی ہے، یا دنیا کے وہ بتائے ہوئے رستوں پہ چلنا ہے، ان غلط رسومات کو اپنانا ہے، دنیا کے جیسے چلنا ہے، ہمیشہ قید ہو کے رہنا ہے، نفس کی قید میں رہنا ہے، یا پھر آزاد ہو کے اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنی ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، اس سے تعلق چھوڑنا ہے۔ ابھی یہ ڈیسیجن ہے، جب قیامت آ گئی، سانس بند ہوگی، پھر موقع نہیں ملنا۔ اور کچھ لائنز جو یہاں پر بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک یہی کچھ کرنا ہے۔